اللہ نے بتایا نبی کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی اہل بیت میں ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بھی اہل بیت میں ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اہل بیت میں ہیں۔ وہ نبی کی دعا سے شامل ہوئے اہل بیت میں، 4 وجہ سے کہ مالک ہے۔ اللہ نے شاید میں کہا ذرے کا مالک کوئی نہیں، ذرے کا آپ چیز بناتے ہیں پہلے ماڈل نمونہ، اللہ نے زمین آسمان بنائے بغیر ماڈل اور نمونے کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ کون فائدہ اٹھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے؟ جس کا یہ یقین ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، آنکھیں دیکھنا کان سننا بند کر دیں گے، دلانے والے کے ہاتھ سے گزر کر قبر کے گڑھے سے ہوتے ہوئے میں نے اللہ کے سامنے اپنی جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے، اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا خوف ڈر دل میں رکھتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اور آخرت پر صحیح معنی میں ایمان نہیں ہے، وہ کہے گا تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے، جتنے کو لگا پھر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیوں؟ یہودی آ گئے تھے، عیسائی آ گئے تھے، مشرک آ گئے تھے اور مدینے کا گھراؤ ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جم گئے تھے، استقامت دکھائی تھی، کافروں کے سامنے پورا مہینہ کے قریب کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ کہتا ہے بہترین نمونہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کبھی کافر تم پر چڑھ دوڑیں، تمہارے اوپر آ جائیں، تم بھی میدانوں میں ایسے کھڑے ہو جانا جیسے تمہارا پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لے کے کھڑا ہو گیا تھا۔ آگے 21ویں پارے کے آخر میں آیات تخییر ہیں۔ ہماری مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا، جب فتوحات ہوئی نا، خوشحالیاں آئیں، حالات اچھے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہماری ماؤں نے مطالبہ کیا زینت کا، سامان کا، آسائش والی چیزیں۔ اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ خامن کو اللہ خوشحالی دے اور بیوی کہے سرکار ان گھر سے بھی تو کوئی خوشحالی ہونی چاہیے تھا۔ یہ کہنا مطالبہ کرنا کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مقام بڑا اونچا ہے، آپ کی بیویاں دنیا میں عظیم عورتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ زینت مانگتی ہیں، آسائشیں مانگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بائیکاٹ کیا بیویوں کا، 1 مہینہ، ایک کمرہ تھا اوپر، بس اس پہ ٹھہر گئے، 29 دن بعد آ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے کہا تھا میں 1 مہینہ بائیکاٹ کروں گا تمہارا بیویوں کا، میں تو گنتی رہی ہوں 29 دن ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، 29 نہیں ہوتا، 29 بھی۔ تو آپ نا آسانی والی راہ کو پسند کرتے تھے۔ اب آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو، میں تمہارے ساتھ ایک بات کرتا ہوں، جلدی نہیں کرنی، جب تک ماں باپ سے مشورہ نہ لے لو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ میرے ماں باپ علیحدہ ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے، تو یہ ایتیں پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کہہ دے اپنی بیویوں کو، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، زینت چاہتی ہو، آؤ میں تمہیں دیتا ہوں یہ سامان دنیا کا، لیکن پھر تمہاری میری راہیں جدا۔
وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ رسول کا ارادہ رکھتی ہو، آخرت کو چاہتی ہو، تو اللہ نے نیک عورتوں کے لیے تم میں سے جو ہے ان کے لیے بڑا ادر تیار کر رکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تمہیں، یعنی میری بیویوں کو، سب کو، کہ رہنا ہے اسی حالت میں۔ کبھی تو آپ نے بکرا کھایا، ماشاءاللہ بکرا، اس کا جناب چوڑا بھون بھون کے، میں ہو رہا ہے اور بھی لے آؤ۔ اور کبھی 2 مہینے آگ ہی نہیں جلی، کھجور کھا کے پانی پی کے گزارا کیا، مل جاتا تھا کھا کے شکر، نہیں ملا تو صبر۔ یہ زندگی اگر تمہیں پسند ہے تو رہو، اور اگر زینت چاہتی ہو، آسائشیں، تو آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، پھر تمہاری میری راہیں جدا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ان کو کہتے ہیں آیات تخییر، اختیار دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں افیک استشیر ابویہ، کیا میں آپ کے بارے میں ماں باپ سے مشورہ کروں؟ میں بغیر مشورے کے اللہ رسول کو اختیار کرتی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، اللہ مجھے آپ کی بیوی رکھے دنیا اور آخرت۔ اچھا آپ اپنی دوسری بیویوں کو نہ بتانا عائشہ نے کیا کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ، میں کوئی تنگی کرنے والا تو نہیں بھیجا گیا، میں تو بتاؤں گا عائشہ نے یہ جواب دیا ہے، تمہارا کیا جواب ہے؟ ہماری ساری ماؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو، اس کو پسند کیا، پھر اللہ خوش ہو گیا، پھر اللہ نے واز کیا، اے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم عظیم عورتیں ہو، فرما برداری اختیار کرو گی تمہیں دگنا اجر ملے گا۔ نبی کی بیوی ہو، جب باہر آ کے کچھ چیز مانگے تو باوقار جواب دیا کرو۔ یہ سمجھایا نبی کی بیویوں کو جا رہا ہے، اور باقی امت کی عورتوں کے لیے یہ تعلیم ہے، باہر آ کے کچھ چیز مانگے باوقار جواب دو، عزت وقار کے ساتھ، نہ تو نرم لہجہ میٹھا میٹھا کہ اس کے دل میں اگر شہوت کی بیماری ہے اس کو تما لگ جائے یہ بات بڑی میٹھی میٹھی ہو رہی ہے، اتنے کم بڑھے گا، اور نہ اتنا کرخت جواب ہو کہ اگلا پریشان ہی ہو جائے۔ باوقار بولو، عزت تکریم کے ساتھ بولو، اور معروف طریقے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہلی زمانہ کے جو لوگوں کے طریقے تھے نا، عورتیں ہار سنگار کر کے، بانا سنگار کر کے باہر مٹک مٹک، وہ کام نہیں کرنا۔ یہ خطاب نبی کی بیویوں کو سمجھایا، عورتوں کو جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بے پرد ہو کے، ہار سنگار کر کے، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہے، مٹک مٹک کے چلتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ نبی کی بیوی ہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت تم سے پلیدی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے، درمیان میں اہل بیت کا تذکرہ ہے، بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں اور نبی کی حدیثیں، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے۔ پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ، بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ، درمیان میں اہل بیت والی آیت آئی۔ اللہ نے بتایا نبی کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی اہل بیت میں ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بھی اہل بیت میں ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اہل بیت میں ہیں۔ وہ نبی کی دعا سے شامل ہوئے اہل بیت میں، اور قرآن کی روح سے نبی کی بیویاں اہل بیت میں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد اہل بیت ہو اور ماواں اور مائیں اہل بیت نہ ہو؟ تو نبی کی بیویاں پہلے اہل بیت ہے، پھر حسن حسین بھی اہل بیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب یہ علی رضی اللہ تعالیٰ، فاطمہ الزہرا بھی اہل بیت ہے۔ یہ ایک بات میں اور عرض کر دوں، عام لوگوں میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا پینا مانگا تھا، اخراجات، غلط۔ عام ایک آدمی ہو خامن اور بیوی کے کھانے پینے کا خیال نہ رکھے، بیوی کو مجبوراً کہنا پڑے کہ مجھے کھانے پینے کے لیے دے، وہ اچھا آدمی ہے؟
کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا خیال نہ رکھیں؟ یہ غلط سوچ ہے. یا لفظ زینت کا ہے، زینت. کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی حدیث ہے، پوری دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا ہو. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں. بعض لوگ بڑے مزاج، بڑے چہرے بنا لیتے ہیں، گھر پتہ چلتا ہے فرعون بنا ہوا ہے. جو تیرے پاس ہے یہ بھی کسی کی لڑکی ہے، تیری لڑکیوں نے بھی کہیں جانا ہے. فرعون بنا ہوا ہوتا ہے، مصیبت بنا ہوتا ہے. تو اچھے انداز سے رہو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم شخصیت تھے. کھانے پینے کا مسئلہ نہیں تھا، زینت، چیزیں، آسائش، یہ جھگڑے کا باعث بنتی ہے. کھانا پینا، روٹی دو ٹائم اور یہ کپڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جھگڑے ہوتے ہیں گھر، عورت جاتی ہے گھر میں دے کے کسی کے، وہ تو اس سے بھی آگے، اس سے بھی آگے، اس سے آگے کہو. یہ تو ساری دنیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن زندگی گزارنے کے لیے ایک نسخہ بتایا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، زندگی پرسکون گزرے. ویسے تو کوئی عادی کوئی نہیں ہے، وہ دیکھو اس کا اس سے اچھا، اس کا اس سے اچھا، ساری زندگی اسی مصیبت میں پڑے رہو گے. شیخ سعدی کے متعلق آتا ہے رحمۃ اللہ کہ جا رہا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، دوپہر کا ٹائم، گرمی بڑی، پیر سڑن، کہتے ادھر ٹرے، کہتے ادھر ٹرے، کہتے چھاں تے کھڑو. یا اللہ اتنا بڑا رب ہے تو، اتنی میری تیری بڑی سلطنت ہے، میں بھی تیرا بندہ چھوٹا جی، جتی میں دے دے، کو تیرے خزانے چ کمی ہے. رب نالے میں گلا کر دیں. جا اگے گیا تو بس ایک بندہ بیٹھا، وہ لتاں ہی کوئی نہیں. یا اللہ شکر لتاں تو دیتی ہیں. یعنی مقصد دنیا میں نیچے والے کو دیکھو، دین میں اوپر والے کو دیکھو. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں کھانے پینے روٹی کا مسئلہ نہیں تھا، زینت، آسائشیں، چیزیں، یہ جھگڑے کا باعث بنتی ہیں. عورت دیکھ کے آتی ہے، ہمارے گھر یہ نہیں، آمدن نہیں ہے، اچھا لیتے ہیں، گھر جھگڑا ہوگا. تو مصیبت بنتی ہے، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات اللہ معاف فرمائے گھر ختم ہو جاتے ہیں. وہ صرف آسائشیں، زینتیں اور یہ اوپر کا یہ جو سسٹم ہے روٹی. یہاں زینت کی بات تھی. آگے جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ زید آپ کا منہ بولا بیٹا تھا. میں نے پیچھے بتایا نا کہ اللہ نے بتایا، فرمایا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی نہیں ہوتا. آپ نے اس کی شادی کی پھوپھی کی لڑکی سے، زینب سے. کہتے ہیں جی سید زادی کا نکاح غیر سید زادی سے نہیں ہو سکتا، غیر سید زادے سے نہیں ہو سکتا. یہ رسول صاحب کی سکی پھوپھی زینب کی بیٹی، آپ نے غلام سے شادی کی، زید سے، پردیسی مسافر سے. اتفاق ہے ان کا ذہن نہ بنا، اس نے طلاق دے دی. اللہ نے زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. وہ رسم توڑی. جاہلی زمانہ میں منہ بولا بیٹا اگر طلاق دے دیتا یا مر جاتا تو اس کی بیوی سے نکاح نہیں کرتے تھے. اس کو حقیقی، کیونکہ حقیقی بہو سے نکاح جائز نہیں ہے. جو سکا بیٹا ہو نا اس کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے. بیٹا طلاق دے دے یا مر جائے. لیکن منہ بولا بیٹا، ایسے دنیا میں مسائل بن جاتے ہیں، حالات ایسے ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے یہ رسم توڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نکاح کر دیا. فلما قضا زید منہا وطرن، جب زید نے طلاق دے دی، زوجناک، ہم نے تیری شادی اس سے کر دی تاکہ لوگوں پر تنگی نہ ہو. اس میں زینب فخر کیا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ اب دوسری بیویوں پر، زوجکن اہلیکن وزوجنی من فی السماء. تمہارے نکاح گھر والوں نے کیا ہے، میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان والے نے کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے ذکر کی بات کی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت زیادہ ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو، صبح و شام کرو. ذکر ایک ایسی عبادت ہے، کوئی شرط نہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی زوال کا وقت نہیں، کوئی مکروہ وقت نہیں، کوئی وضو طہارت کی ضرورت نہیں. ہر وقت ذکر کر سکتے ہو، لیٹرین آتے جاتے بھی ذکر ہر وقت. یہ کیسی عبادت ہے؟ رسول اللہ فرمایا تیری زبان میرے امتی رب کے ذکر سے تر. ایسے لوگ منہ بات کے بیٹھ، سبحان اللہ، ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہو، سفر کر رہے ہو پڑھتے رہو. رسول اللہ فرمایا وہ مجلس بدترین ہے جس میں لوگ بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کریں یا مجھ پر درود شریف نہ پڑھیں.
اس کے بعد اللہ نے درود شریف کی بات کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی نبی پر صلات اور سلام بھیجو۔ اللہ صلات بھیجتا ہے، فرشتوں میں نبی کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ فرشتوں میں رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے، یا اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے صلات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ درود پڑھتے ہیں، اور مومن صلات بھیجتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے صلات کا بھی حکم دیا ہے، سلام کا بھی۔ سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صلات ہمیں بتائیں، میں نماز والا درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا کئی جاہل جڑے نا آندھے اللہ آپ درود پڑھ دے، بھی اللہ درود پڑھ دے، بھی ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، فرشتے بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ کیا معنی اس کا؟ کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر۔ تو اللہ بھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، یعنی اللہ بھی کہتا ہے اے اللہ صلی علی محمد۔ کیا جہالت ہے، کیا بیہودگی ہے۔ اللہ صلات بھیجتا ہے، فرشتوں میں نبی کی تعریف کرتا ہے، جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کہتا ہے اللہ آپ درود پڑھتا ہے۔ اچھا پھر درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور درود شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں رسول اللہ ہمارے محسن ہیں، مصیبتوں میں جان ڈال کے، نکیلے پتھروں پہ چل کے، مارے کھا کے، پردیسی بن کے، بھوک پیاس برداشت کر کے، جنگیں لڑ کے ہمارے لیے ایک بہترین دین چھوڑ کے گئے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں آخرت بھی بنے گی، اجر ملے گا، دنیا بھی پرسکون بنے گی۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ان کے احسان کا بدلہ اتاریں۔ ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، یہ درود شریف پڑھنا کوشش تو کرنی چاہیے۔ اگر احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے کوشش تو کرنی چاہیے، یہ درود شریف پڑھنا رسول وسلم کے اس احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی درود شریف ایک دفعہ پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اچھا بھئی یہ جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں، آپ اذان سے پہلے پڑھے، بعد پڑھے، چلتے ہوئے پڑھے، لیکن یہ زیادتی تو نہ کریں نا کہ جو یہ نہ پڑھے تو کہتے درود نہیں پڑھ دے، شارٹ کٹ مار دینے۔ اگر وضاحت کر دیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ درود شریف پڑھتے ہیں، نماز والا یہ جو سپیکر والا ہے نا، بجلی ہو ہیں تو پھر پڑھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام، بجلی نہ ہو تو نہیں، یہ نہیں پڑھتے، تو 10 آدمی سننے والے 5-6 کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے پڑھ، نہیں، ظلم کرتے ہیں، ظلم واللہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کے ہاں فیصلے۔ اے درود نہیں پڑھتے، تو ذہن چودہ سپیکری درود اذان سے پہلے والا۔ حالانکہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندی نماز پڑھتی ہے درود پڑھتے ہیں، درود کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آپ حیران ہوں گے، یہ جو حنفی ہیں نا، حنفی یعنی مقلد بنتے ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تقلید نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کلمے میں 2 کا ذکر اللہ رسول، اذان میں 2 کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں اللہ رسول، تشہد میں اللہ رسول، قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، قبر میں پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا۔ یہ جتنے ولی تھے، امام تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ہم ان سے محبت کرتے، یہ سارے امتی تھے، یہ بھی قرآن حدیث پر چلے، ہم بھی قرآن حدیث پر چلے۔ وہ بڑے امتی تھے، ہم چھوٹے امتی ہیں، وہ بہت اونچے تھے، ہم چھوٹے ہیں، لیکن لائن وہی ہے اللہ رسول والی۔ ہماری یہ بات، اللہ اور رسول کی بات ہم مانتے ہیں، باقی ہم کسی قول فتویٰ اگر اس کے مطابق نہیں، یہ سیدھی سی بات ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جو صحیح قرآن حدیث پر چلے۔ ایک ہے ایسے آل حدیث اسی ہونے ہیں، آل حدیث سود خار آل حدیث، انہوں نے گل نہیں کر رہے، جو صحیح قسم کے قرآن حدیث پر چلتے ہیں۔ یہ جو ہے نا قرآن حدیث پر چلنے والے، اب میں بات بتانے لگا ہوں، درود بڑا روڑا پایا ہے، درود نہیں پڑھتے، میں گل تاں دس رہا ہوں۔ حنفی اوپر سے حنفی ہے، آگے 2 شہر ہیں ہندوستان میں، ایک بریلی ایک دیوبند، اوپر سے حنفی ہیں، مقلد ہیں،
سارے یہ جو ہے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، سارے 20 تراویح پڑھتے ہیں، یہ سارے ایک وتر نہیں پڑھتے، یہ سارے 6 تکبیریں عید میں پڑھتے ہیں، سب بالکل حنفیت ہے دونوں کی۔ بس 2 شہر تھے، بریلی اور دیوبند، وہاں کے پڑے ہوئے دیوبندی بریلی، آگے ان کا کچھ تھوڑا کوئی قبروں میں زیادہ ہو گیا، کوئی نہ ہو گیا آگے ہے، ورنہ اصل میں یہ مقلد حنفی ہے ان کا۔ ان کی حنفی فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ درود پڑھنا ضروری کوئی نہیں نماز کے اندر، کہتے ہیں پڑھو، یہ نہیں کہتے کہ درود نہ پڑھو، بات سمجھنا۔ حنفی فقہ کے مطابق آدمی کہتے ہیں درود پڑھو، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے نماز ہو جائے گی۔ میں آپ مثال دیتا ہوں۔ سوال ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں جان بوجھ کے درود شریف چھوڑ دیا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ حنفی فقہ کے مطابق ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں تشہد بیٹھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری کوئی نہیں۔ یہ حنفیوں کا مسئلہ بتا رہا ہوں، بریلوی یہ شور ڈالا درود شریف درود شریف درود شریف، میں اس لیے آج بتا رہا ہوں حنفی فقہ کے مطابق جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے یا 4 پڑھے اور اس میں جان بوجھ کے درود شریف چھوڑ دے، سوا ایک ہے، مولوی ان کا نہیں، فقہ حنفی کی روح سے جواب دو، نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں اتحیات بیٹھنا فرض ہے، پڑھنا فرض نہیں ہے۔ پڑھو تو اچھی بات ہے، اور یہ جن کو کہتے ہیں کہ یہ درود نہیں پڑھتے گستاخ اہل حدیث، ان کے پاس فتویٰ آئے گا کہ جناب کیا علماء اہل حدیث بتاؤ، ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے اور جان بوجھ کے درود شریف چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں کہتے نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ کون درود پڑھتا ہے کون؟ میں یہ بات بتانا چاہتا تھا، اہل حدیث کا نظریہ ہے، ایک بھول چوک میں اس کی بات نہیں کر رہا، کہ جان بوجھ کے جو درود شریف چھوڑ دے نماز میں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور حنفیوں کا مسئلہ فقہ حنفی کی روح سے، فقہ حنفی کی روح سے یہ لکھا ہوا ہے ہدایہ میں، قدوری میں، سب میں، کہ نماز ہو جاتی ہے۔ میں کوئی آپ کو پتہ ہے میرا بیان آپ سنتے رہتے ہیں، میں نہ نام لیتا ہوں نہ میں کسی کا میرا، بس میں قرآن حدیث بیان کیا کرتا ہوں سمجھنے والے سے، لیکن میں آج یہ اس لیے بھائی یہ ظلم ہوتا ہے ہمارے سے، درود نہیں پڑھتے، درود نہیں پڑھتے، گستاخ درود نہیں پڑھتے، درود میں نے اس لیے بتایا، ادھر آؤ، درود نہیں پڑھتے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تم وضاحت کر، تم پڑھو پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، پیچھے پڑھو، جو پڑھو پڑھو، تم جانو رب جانو، لیکن ہم صرف اتنی عرض کر رہے ہیں، شانٹ کٹ نہ ماریا کرو، لوگوں کو بتا دو کہ نماز والا پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اللہ کی قسم تم کہے کہ یہ اذان والا نہیں پڑھتے، سپیکر والا نہیں پڑھتے، نماز والا پڑھتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں اس وقت اعتراض ہے کہ تم ظلم کرتے ہو ہم پر، جب تم کہتے ہو کہ یہ درود نہیں پڑھتے اور تمہارے ذہن میں یہ سپیکر والا درود ہوتا ہے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ تو بہت تو، اور اس پر فرض ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بغض رکھنا۔ بتاؤ ان کو کہ نماز والا درود یہ پڑھتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ پڑھتے ہیں، ہم میں نے بتایا ہمارے لیے تو ضروری ہے یہ درود۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو نماز پڑھتے ہیں پڑھتی ہیں وہ درود پڑھتے ہیں، باقی وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کوئی بہت درود لکھی ہے، درود ہزاری ہے، درود کروڑی پتہ نہیں کتنے بنا رکھے ہیں، پڑھو، تم جانو رب جانے، لیکن ہمارے اوپر تو ظلم نہ کرو۔ ایک آدمی آیا پاکستان میں، نیا مسلمان ہوا تھا، یہاں سے اس نے کہا پاکستان میں بڑے مسلمان ہیں، پھر آیا، جب وہ واپس جانے لگا تو صحافیوں نے اس سے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ تو پاکستان میں آیا جا رہا ہے، کوئی عجیب بات تمہیں پاکستان میں تم نے دیکھی ہو تو بتاؤ۔ کہتے یار میں نے پاکستان میں عجیب بات یہ دیکھی ہے، میں اور ملکوں میں بھی گیا ہوں، میں نے اسلام پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے پڑھا ہے قرآن، میں نے پڑھا پہلے اللہ پھر رسول، میں نے حدیث پڑھی پہلے اللہ کا نام پھر رسول، میں نے کلمہ پڑھا پہلے اللہ پھر رسول، میں نے اذان پڑھی پہلے اللہ پھر رسول، میں نے قرآن پڑھا اطیع اللہ پہلے اللہ کا ذکر پھر رسول، میں نے قبر کے سوال جواب پڑھے پہلے اللہ پھر۔ پاکستان میں نے آ کے دیکھا جگہ جگہ اذانیں ہوتی ہیں پہلے رسول پھر رب۔ اس کے بعد اللہ نے نا دعوت کے آداب بتائے، رسول نے ولیمہ کیا نا زینب کا، کھانا کھلانے کے لیے آدمیوں کو بلایا، صحابہ کھانا کھا کے بیٹھ گئے، کیوں بھائی؟ ہاں بھائی وہ تھے وہ فلان وہ گلاں، گھر تھا چھوٹا، رسول اللہ شرماتے تھے، کیسے ان کو میں کہوں کہ چلے جاؤ؟ انس کہتے ہیں انس چھوٹا تھا، خدمت کرتا تھا، کبھی رسول صاحب باہر جائیں کبھی آئیں، پھر آ کے دیکھیں بھی گئے ہیں کہ نہیں گئے، پھر باہر جائیں مسجد میں جائیں گھومے پھرے، میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں صحابہ،
پھر جب وہ چلے گئے تو میں نے بتایا جی چلے گئے، ادھر پردہ تھا درمیان میں، چھوٹا سا حجرہ تھا، ادھر بیٹھے. تو پھر اللہ نے یہاں کہ اے ایمان والو، جب کوئی تمہیں بلائے نا دعوت کے لیے تو اس وقت جایا کرو جب دعوت کا ٹائم ہو کھانا کھانے کا، اور جب کھانا کھا لو تو پھر چلے جایا کرو. وہاں بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے. دیکھو انہوں نے خواتین بیٹھی ہیں، انہوں نے آنا ہے، کچھ سنبھالنا ہے، کوئی برتن کو یہ وہاں کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ نبی شرما رہا تھا تم سے. اللہ نہیں شرماتا، اللہ نے یہ آداب بتائے. آگے اللہ نے پردے کی بات کی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی کہہ دے اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مومن عورتوں کو کہ باہر نکلیں تو بڑی چادریں لے کے نکلیں. پردہ یہ بہتر ہے ان کے لیے، معاشرے میں استحکام، عفت، عصمت، شرم و حیا پیدا ہو. تو پردہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا سورہ نور میں بھی. اور یہاں سورہ سبا ایک قوم تھی، یمن میں آباد تھی. چونکہ اس قوم کا ذکر ہے سورت میں، اس لیے سورت کا نام سبا ہے. جنوں کے متعلق مشہور تھا کہ غیب جانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جنوں پر، اور بڑے جن سارے ان کے متحد. انہوں نے کہا بیت المقدس بناؤ. سارے بابا سلیمان کھڑے ہو گئے کھونڈی لے کے نا تھوڑی کے نیچے رکھ کے. اب جن بھاگ کے کام کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، بیت المقدس بن رہی ہے، سلیمان دیکھ رہا ہے. سلیمان کی حکومت تھی ان پر. یہیں اللہ نے اس کی جان قبض کر لی. سلیمان یہیں جان نکل گئی، ویسے کھڑے ہیں. بڑا عرصہ گزر گیا، لکڑی کو سیونک لگی، لکڑی گری. سلیمان سمجھو جنہاں نے آکے اوئے کدوں نے مرے جے تے دیاں میں لگے پجے پھرتے. اللہ نے یہ بات ثابت کی کہ جن غیب نہیں جانتے، یہ اس لیے کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ، سبا قوم کے لیے ان کی رہائشوں میں نشانی تھی. یمن میں یہ لوگ رہتے تھے، بیت المقدس تک سفر کرتے تھے، دونوں طرف باغ تھے اور رشتہ داریاں تھیں. آپ تصور کریں کہ پرانے زمانے میں سفر اونٹوں پر، دور دراز، رہنے کی جگہ نہ ملتی، کھانے پینے کے لیے جگہ نہ ملتی. آج کل تو آبادیاں بہت ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو اتنی خوشحالی دی ہوئی تھی. یہ جب چلتے تھے یمن سے، ادھر سے ناشتہ کیا، دوپہر کو آگے گیا، السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت ہے، اچھا پچھلے ٹھیک، بیٹھ بیٹھے کھانا پیا کھایا. اور آگے کیونکہ ساری بستیاں تھیں، رشتہ داری، قوم آباد تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی سامان اٹھانے کی ساتھ لے جانے. اور سائڈوں پہ باغ، کوئی نہیں تو باغ میں چلے جاؤ، ادھر بھی باغ ادھر بھی باغ. اور اتنا پھل تھا کہ عورت اگر ٹوکری اٹھا کے درختوں کے نیچے سے گزرے بغیر ہاتھ لگانے کے، خود ہی پھل جو ہے نا ٹوکری کے اڑے سے کٹ کٹ کے اس کے اندر ٹوکری بھر جاتی تھی. انہوں نے ہماری نافرمانی کی کہ ڈیم بنایا ہوا تھا، پانی ذخیرہ. بڑی ترقی یافتہ قوم تھی. ایسے روڑا ہی پہ 40 سال تو بھی ڈیم بنانا ہے کہ نہیں بنانا. ڈیم بنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی، وہ چوہے وغیرہ کیرے پڑی، ڈیم ٹوٹا، پانی آ گیا، بستیاں تباہ ہو گئی اور وہ سارے باغات ختم ہو گئے. اس کی جگہ پر کیکر اور ایسے کوئی نہ کڑوے کسیلے کو درخت ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ختم کر دیا. وَجَعَلْنَا وہ باتیں ہی رہ گئی دنیا میں کہ لوگ کہتے کوئی قوم تھی دنیا میں رہا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات بیان کی عبرت کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کا رگڑا نکالنے کے لیے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. 4 وجہ سے کوئی کسی کو پوچھتا ہے، نظر نیاز چڑھاوا چڑھاتا ہے، اس کے پاس کھانے پکا کے تقسیم کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے. 4 وجہ سے کہ مالک ہے. اللہ نے صحت میں کہا ذرے کا مالک کوئی نہیں، ذرے کا. اور ذرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ تم کمرے میں بیٹھے ہو، دروازے کی سوراخ سے جو اندر دھوپ آتی ہے اس میں جو ذرات، اتنا بھی کوئی نبی رسول ولی مالک نہیں. دوسری وجہ ہوتی ہے کسی کو پکارنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی شراکت ہے، شراکت. اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ فیہما من شرکن، کسی نبی رسول ولی کی میرے پوری کائنات میں کسی ذرے پتے کے اندر شراکت نہیں. تیسری وجہ ہوتی ہے مالک نہیں ہے، شراکت مدد کرے گا. اللہ نے کہا ما لہ منہم من ظہیر، اللہ کا کوئی مددگار نہیں، وہ تھکتا ہی نہیں، مدد کی ضرورت ہی نہیں. چوتھی وجہ ہوتی ہے مالک نہیں ہے،
شراکت بھی نہیں ہے، تعاون بھی نہیں کرتا، چوتھی وجہ سفارش کرے گا، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے ہاں بغیر اجازت کے بول ہی کوئی نہیں سکے گا۔ آیت الکرسی میں بھی ہے مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ، جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بولے گا۔ چار باتیں ہوتی ہیں کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخا، دستگیر کرنی بھرنی والا ماننے کے لیے اللہ نے چاروں کی نفی کی۔ یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے جو شرک کا رد کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مالک بھی کوئی نہیں، شراکت بھی کسی کی نہیں، تعاون بھی کوئی نہیں کرتا، اور سفارش کا بھی کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو پھر یہ سارے اب ایسے لگے ہوئے ہیں اپنے طور پر۔ اور اگلی صورت جو ہے وہ فاتر ہے۔ فاتر کا معنی ہوتا ہے نئے سرے سے پیدا کرنا۔ آپ چیز بناتے ہیں پہلے ماڈل نمونہ، اللہ نے زمین اسمان بنائے بغیر ماڈل اور نمونے کے، اس لیے اللہ کا نام جو ہے نا، اللہ کی صفت فاتر ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کیا۔ اللہ نے پھر آگے اپنی قدرتوں کا بیان کیا، اور قدرتیں بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، بہت بات، کہ دو سمندر ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے۔ میٹھا ہے پانی والا، یہ کڑوا ہے، اور ہر ایک سے گوشت نکلتا ہے تر و تازہ مچھلی، اور تم زیورات نکالتے ہو، اور ان میں کشتیاں چلتی ہیں، اور تم تجارت کرتے ہو، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، چاند سورج اس نے مسخر کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے ٹائم پر یہ ہے اللہ، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر وہ قطمیر، کھجور کی گٹھی پر جو پڑتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، قبروں والوں، مداروں والوں، نبیوں رسولوں ولیوں کو، لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری پکار نہیں سنیں گے، ولو سمعوا، اگر سن لیں، مستجابوا لکم، تمہیں جواب بھی نہیں دیں گے، ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن انکار کریں گے یہ جو تم نے ان کو شریک، یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، میرے بندو میری جیسی خبریں تمہیں کون نہیں دے گا، نہیں خبر دے گا تمہیں میری جیسی۔ آگے کیا کہا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو، حاکم محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، مرد اور جوان، بوڑھے، عالم جاہل، عربی عجمی، انبیاء صلحاء، قیاس زہداء، شہداء، علماء، بادشاہ، رعایا، پوری کائنات، فقیر، مانگنے والے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ایک بے پرواہ دینے والا، جس کو چاہے دے نہ دے، پوری دے ادھوری دے، کشتی چلا دے ڈبو دے، چولہا جلا دے بجھا دے۔ الحمید قابل تعریف ہے، اس کی کوئی تعریف کرے پھر بھی قابل تعریف ہے، کوئی نہ کرے پھر بھی قابل تعریف ہے، وہ قابل تعریف ہونے میں کسی کا محتاج نہیں۔ کتنی طاقتیں ہیں، ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، نئی مخلوق لے کے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں کے مطابق ان کی گرفت کرے، ان کو پکڑے، سزا دے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں کوئی جاندار نہ رہے، کوئی سبز چیز پیدا نہ ہو، لیکن اللہ تمہاری کرتوتوں کو معاف کر دیتا ہے، تھوڑی باتوں پہ تمہیں تھوڑی ٹھوکر لگاتا ہے، وہ بھی اس لیے تاکہ تم درست ہو جاؤ۔ آخرت کا بڑا عذاب، اس آگ سے 70 گنا بڑی آگ، جس کا ایک شعلہ سر چہرے کی کھال کو دھیڑ کے رکھ دے گا، اس سے تاکہ بچ جاؤ، وہ ٹھوکر اس لیے لگاتا ہے۔ سورہ یاسین، اس کے اندر اللہ نے فرمایا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اللہ کہتا ہے ابو جہل اس کی پالٹی نہ مانے، میں عرش والا گواہی دیتا ہوں، انک لمن المرسلین، کہ تو رسولوں میں سے علی صراط مستقیم، اور سیدھی راہ پر۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے انطاکیہ بستی، ایک بستی تھی انطاکیہ، 2 رسول بھیجے، انہوں نے آگے سے انکار کیا، مخالف، ہم نے تیسرا بھیج دیا، 3 رسول، پہلے 2 بھیجے پھر 3، تو انہوں نے آگے سے نافرمانی کی، پھر ان پر عذاب آیا۔ ایک آدمی ان میں سے تھا اور جس نے کہا مانو رسولوں کی بات مانو، انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد اللہ کے پاس بھی جا کے نا وہ یہی کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو سمجھ ہو جاتی، وہاں بھی جا کے قوم کو یاد کر رہے۔ اچھا، یہ نماز کے لیے آپ تلقین کرنے جائیں نا محلے میں، ہونا چاہیے، سمجھانا چاہیے پڑوسیوں کو آگے پیچھے، تو زیادہ تر 3 آدمی کافی ہیں،
دو آدمی جائیں سمجھانے یا تین، قرآن دو رسول بھیجے پھر تیسرے، وہ دروازہ کھٹکھاتے ہیں، دروازہ کھولتے تو 15-20 آدمی وہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیویں آئے نا، اوے دو جاؤ یا تین جاؤ، یہ 15-20 جا کے نا وہاں اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کا دن ہوگا جب آدمی کے سامنے جہاں تک نظر جائے گی رجسٹر اس کے رکھے جائیں گے نا، دیکھ دیکھ کے کہے گا اوہ تو سارا کچھ لکھا، جگہ وقت تاریخ لکھی۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے نہ کوئی چھوٹی۔ اس وقت کہے گا یا اللہ یہ فرشتے پتہ نہیں کی لکھ دے رہے، تو انصاف والا ہے، میری جنس چو گواہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا منہ پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو گناہ کیے۔ وہ کہے گا توانو بچان واضح تھا، میں گال پہ ہی کی تھی، انہیں کہا تو گال کر ایسی ایسی تو صحیح دسن۔ اور اس کے بعد سورہ صافات ہے، قسم ہے فرشتوں کی جو سب باندھ کے کھڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کہیں کہ بادلوں پر، کہیں کہ پہاڑوں پر، اور فرشتے ہیں جو قطار باندھ کے کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی، اس لیے سورت کا نام ہے صافات، مکی صورت ہے۔ اور کچھ فرشتے ہیں ایسی مجلسیں دیکھتے ہیں جیسے یہ مجلس، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں، صرف یہ مجلسیں دیکھتے آگے بیٹھ جاتے ہیں، جب تک اللہ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں وہ سنتے ہیں، پھر سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ کو تو سب پتہ ہے، وہ تو علیم بذات صدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اندھیری کالی کٹ رات ہو طوفان بادے بارہ، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں، پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ لیکن اللہ چاہتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے بندوں میں یاد کرو گے میں فرشتوں میں یاد کروں گا، تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے میں عرش پہ یاد کروں گا۔ اللہ چاہتا ہے میں اپنے بندوں کے تک، فرشتوں کیسا پایا میرے بندوں کو؟ یا اللہ تیری باتیں کر رہے تھے، مانگتے کیا تھے؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، یا اللہ جنت مانگتے، جنت دیکھی ہے نہیں، اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ خواہش کرے مانگ۔ پناہ کس چیز کی پکڑتے تھے؟ اللہم اجرنا من النار، جہنم سے، جہنم دیکھی ہے نہیں، اگر دیکھ لو پناہ، فرشتوں گواہ ہو میں ان سب مجلس والوں کو معاف کر دوں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک آدمی اپنے کام آیا تھا لیکن تیری بات اس کو اچھی لگی، بیٹھ گیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کیوں؟ قوم لا یشکا جلیسہم، وہ ایسی قوم ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں۔ اللہ آخرت کی رسوائیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں جنتیوں کو جہنمیوں کے مناظر دکھائیں گے۔ یہاں قرآن نے سارا کچھ بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، خوش طبیاں گپے لگا رہے ہوں گے، اب دنیا یاد آئے گی، ہاں وہاں ہوتے تھے۔ کہتے یار تو جنت بھی کبھی کبھی اللہ ان کو دکھائے گا تاکہ اس نعمت کی قدر ہو جنت کی۔ کہ یار ایک آدمی تھا میرے ساتھ بڑی باتیں بحث کیا کرتا تھا، ہیں کہ تو دین دیا گلاں کرنا، دین پر چلتا ہے، یہ جہان مٹھا گلے کنے ڈٹھا، رہن دے تم ایڈی گل۔ یار وہ دیکھے گا نا جہنم کے اندر، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو وہاں وہ اس کو نظر آ جائے گا، تو اس کو وہاں دیکھے گا، کہے گا وہ تاللہ ان کی تل تردین، تو مجھے تباہ کر دیتا اگر میں تیرے پیچھے لگتا، اگر مجھ پر نعمت نہ ہوتی میں بھی یہاں ہوتا۔ تو کہتا تھا یہ جہان میٹھا، دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی، اب بتا ان ھذا لھو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور وہ وہاں شرمندہ ہوگا۔ اس میں نا ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے، بیٹے کو ذبح کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل السلام کو بچھاڑ کے گلے پہ چھری رکھی، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے قربانیاں دی، اپنے آپ کو آ کے شوروں کو سپرد کیا، بھی بچے کو جنگل میں چھوڑا، گھر سے بے گھر ہوئے، بادشاہ سے ٹکرائے، وقت کے حکومت سے، برادری کو چھوڑ، ساری انہوں نے یہ آزمائشیں کی۔ آخر میں بوڑھے ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے، یا اللہ بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا کہ میں ابراہیم کے دل کے بھالوں تنگیوں میں تیرے بغیر کسی کی محبت نہیں۔ تو جب چھری چلائی زور سے، اللہ نے کہا صدقت الرؤیا، بس ابراہیم بس، اخیر ہو گئی، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ جب چھری چلی، ابراہیم نے کہا میں نے بیٹا ذبح کر دیا، دیکھا تو اسماعیل صاحب مسکرا رہے ہیں اور جنت کا مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے،
اور اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے رکھے، اب سب قربانیاں ہم کرتے ہیں ان کی سنت کے مطابق۔ اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، میں مولا کا ابراہیم کو سلام۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور اللہ کو وہاں پکارا تو باہر آئے، پیچھے سن چکے ہو، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نبوت والا نبی یونس میرا بندہ ہمیں نہ پکارتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، اس نے ہمیں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بغیر وسیلے صدقے طفیل واسطے کہ ہمیں پکارا تو ہم نے اس کو نجات دی۔ اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمیں پکارتا ہے ہم اس کو نجات دیتے ہیں اور اس کی مشکلات دور کرتے ہیں۔ سورہ صاد یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا طرز عمل بیان کیا ہے۔ جب رسول صاحب واز کرتے تھے نا، آ جاتے اوہ چلو سردار لوگ، چلو اٹھو بیٹھو، یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے، اجل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں مشکل کشاؤں کو ختم کر کے کہتا ہے ایک اللہ، صحت کی ضرورت ہے، فتح کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، ایک اللہ، بات سمجھ نہیں آتی۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، نئی بات اس نے پیش کر دی، نہ بابا سے سنی، نہ دادا سے سنی، نہ پردادا سے سنی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں داؤد علیہ السلام کا تھا، داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، انہوں نے اپنے ٹائم تقسیم کی ہوتے تین، ایک وقت گھر کے لیے، ایک وقت لوگوں کے مسائل سننے، اور ایک وقت عبادت کے لیے۔ عبادت کے لیے دروازہ بند، بیٹھے تھے اندر، دیوار پھلانگ کے دو آدمی اندر آ گئے۔ داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ مجھ پہ حملہ کرنے آئے، یہ خیال نہیں آنا چاہیے تھا، بہرحال آ گیا۔ تو انہوں نے آ کے اپنا کیس پیش کیا، بادشاہ تھے، کہ جناب میری ایک دمبی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور یہ غالب آ گیا مجھ پر، کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا یہ ظلم کر رہا ہے تجھ پر، اور اکثر جو شریک ہوتے ہیں نا پارٹنر، وہ ظلم کرتے ہیں۔ بعد میں داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ یہ ہے بات، یہ قرآن ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ تو یہ سجدے میں گرے، معافی مانگی، وہ جو خیال آیا تھا کہ بدگمانی کی مجھے قتل کر، اور یا یہ کہ ایک کی بات سن کے فوراً دونوں کی سننی چاہیے تھی، یہ تھی بات، اس پہ وہ جھکے۔ لیکن یہاں لوگوں نے بات بنائی ہوئی ہے عجیب قسم کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ ایک اوریہ نامی آدمی تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، وہ داؤد علیہ السلام نے دیکھ لی، اس نے نہا کے بیٹھی تھی تو اس دیکھ لی تو دل چاہتا تھا کہ میں اسے نکاح کروں۔ یہ سارا غلط بات ہے، اسے نکاح کروں۔ تفسیروں میں بھرا پڑا، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، یہ یہودیوں کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں اسرائیلی روایت۔ بہرحال کبھی ادھر بھیج اس کو لڑائی پہ، کبھی ادھر بھیج، کبھی شہید ہو گیا تو اس کی بھی غلط بات ہے۔ ان کی 99 بیویاں تھیں، اس کی ایک تھی، تو اللہ نے یہ بھیجے سمجھانے کے لیے کہ یہ 99، یہ غلط بات، یہ بالکل جینوین صحیح بات دبیوں کی تھی۔ ایک کیس وجہ کس پہ، ہاں اس پہ معافی مانگی، اور معافی اس پہ مانگی کہ ایک کی بات سن کے فوراً فیصلہ کیا، دوسرے کی بھی سننی چاہیے، اور یہ جو دل میں آئی تھی بات وہ ہے۔ آگے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اور ان کو تکلیف ہوئی، بخار بھی چڑھا، تکلیف بھی ہوئی، ان کے کئی جو ہے مال مویشی وہ بھی فوت ہوئے۔ اللہ سے دعا کی، انی اذنا وذکر عبدنا ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الشیطان بسم عذاب، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے جو ہے شفا دے دے۔ اللہ نے شفا دے دی، بس۔ اب یہاں بات ہے جو اس کو کیڑے پڑ گئے، اس سے بو آتی تھی، ساری بیویاں چھوڑ گئی، ایک بیوی رحمتیں تھی، وہ بس بھاگتی تھی، روز روٹی کہیں سے مل جائے، موٹی فضول بات۔ اور ایک دن شیطان انسانی شکل میں آیا، کہتا ہے گت میں تیری کاٹوں گا تو 2 روٹیاں دے دوں۔ یہ ساری باتیں غلط کہاں ہیں؟ بس ٹھیک ہے، اس کو تکلیف آئی، نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس میں جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی تھی جنوں پر، انہوں نے دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک دعا، یا اللہ جو تو نے مجھے حکومت دی ہے نا جنوں پر، یہ کسی اور کو نہ دینا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں رات کو میں تہجد پڑھ رہا تھا، ایک جن آ کے مجھے تنگ کرنے لگا، میں نے پکڑ لیا، میرا ارادہ ہوا کیا کہ میں اس کو باندھ دوں تاکہ تم صبح دیکھو،
پھر مجھے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی. انہیں دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد کسی کے نہ ہو. تو میں نے کہا اگر میں نے اس کو باندھ لیا تو پھر میں بھی سلیمان کی طرح ہو جاؤں گا جن میرے متحت. آپ نے چھوڑ یہ جو آج کل نا جنات نکالتے ہیں یا کرتے ہیں، چلو تو یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس جن ہم نے کنٹرول کی، غلط بات ہے. جنوں کو کون کنٹرول کر سکتے؟ کہتے ہیں بڑے تکڑے جن سن تے بڑا میں علاج کیتا تے محنت کیتی، لہذا فیس بڑی بڑھنی، کیونکہ 17 جن سن تے 5 جڑے نا وہ جننیاں سن. میں سارے ساڑ دیتے، یہ اتنے ساڑتا پیا اتنے ساڑتا پیا، تے یہ جن اونج بسیاں الٹ کے رکھ دیں جے کوئی سڑے تو ساریاں گلاں ہی نہیں. ٹھیک ہے جنات ہیں تنگ کرتے ہیں بڑو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ماتحت نہیں ہوتے نہ جن کے کسی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں نہیں ہوئے جن. اور سورہ زمر کہتے ہیں گروہوں کو، چونکہ یہاں جنت اور جہنم کے گروہوں کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام زمر ہے. اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے، مشکل کشا بنائے، کہتے ہیں ہم ان کو معبود نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، رب وہ ہے ان کے ذریعے ہم ان کے قریب ہوتے ہیں. رب کوئی نہیں مانتا، سب اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. اب وہ مکے والے بھی جوتی اتار کے جاتے تھے، یہ بھی جوتی اتار کے جاتے ہیں، وہ بھی چادر چڑھاتے تھے، یہ بھی چادر چڑھاتے ہیں، وہ بھی وہاں جانور ذبح کرتے تھے، یہ بھی ذبح کرتے، وہ بھی کھانے پکا کے تقسیم کرتے تھے، وہ بھی 3 راتیں گزارتے، وہ بھی 3 راتیں گزارتے، یہ بھی ان کو پکارتے تھے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیے. وہ یہ بھی کہتے، وہ بھی سارا کچھ کر کے کہتے تھے رب نہیں ہے. یہ بھی سارا کچھ کہتے بابا ان کو رب نہیں مانتے. وہ بھی کہتے تھے ان کے ذریعے ہم ان کے قریب ہوتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ان کے ذریعے ان کے قریب ہوتے ہیں. وہ بھی کہتے تھے ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں، یہ بھی کہتے ہماری سنتا. دسو تسی کہو کوئی فرق کو نہیں، میں کہوں گا بڑا فرق ہے. کیوں؟ وہ رواج کے طور پہ شرک کرتے تھے. جب ان کو مصیبت آتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے ہیں محمد کے رب کشتی پار لگا سن. یہ ڈوبتے ڈوب جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، نہیں چھوڑتے. ان کا شرک رواجی تھا، ان کا اعتقادی ہے. وہ مشرک تھے، یہ پڑھ مشرک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشر فبشر عباد، اے میرے نبی خوشخبری دے فبشر عباد، خوشخبری دے ان بندوں کو اللہ یستمعون القول فیتبعون احسنا، جو بات سنتے ہیں مانتے ہیں. سن کے سن نہیں ہوتے، سن کے سن، جمعے کے خطبے، درس خلاصے، عید کے خطبے سن کے سن. آنکھوں میں شرم نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بات نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے کوٹ نہیں جا رہا، مرے کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، دھوکہ سود جوا ڈنڈی مارنا یہ نہیں چھوڑا، فسق و فجور فحشیہ نہیں، قدر و کریم کے چہرے بلکہ بھوتے، ننگی گندی تصویریں، وہ موبائل جیب میں، بیوی کا لچر گندا، بیٹی کا گندا قسم کا لچر لباس، ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں، تکبر کا من، کچھ بھی نہیں. کیا نماز اور رمضان میں فرق ہے؟ رسول اللہ جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے، بے نماز مشرک ہے، دار اسلام کچھ بھی اسلام. سن کے سن نہیں. فرمایا اللہ کے بندے سنتے ہیں اس کے پیچھے لگتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ جو سن کے عمل کرتے ہیں یہ ہدایت والے ہیں. واولئک ھم الالباب، اور یہ عقل والے ہیں، باقی بے عقل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پارے کے آخر میں فرمایا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. نبی پریشان نہ ہو، یہ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ان کو بھی موت آنے والی ہے، آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں، میں ان کے فیصلے کروں گا. اور آگے اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ کون سا بندہ؟ محمد رسول. مرزائیوں نے، قادیانیوں نے، تم نے دیکھا دکانوں پہ گھر الیس اللہ بکاف عبدا، اس سے مراد دیتے غلام احمد قادیانی، وہ بینگا کانا، انگریزوں کا ایجنٹ، لالچی، مالی خوریہ کا مارا ہوا، ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک جیب میں ڈھیلے رکھتا تھا. کیوں؟ گڑ کا بھی بڑا شوق تھا، اور ادھر سے پیشاب بھی بار بار آ، گڑ کھا کے تھا پیشاب بھی آنا بار بار. بڑا سادگی تھی مرزا صاحب، کیا لہر تھی. کبھی گڑ جو ہے وہ پیشاب والی جگہ پہ لگا لیتے تھے اور کبھی ڈھیلا منہ میں ڈال لیتے تھے. کیا سادگی تھی. اور ان کی سادگی تھی جناب، بٹن کا بھی اوپر والا نیچے، کبھی اور جوتے کا پتہ نہیں چلتا تھا. ماں جی نا کہتی تھی یہ دائیں ہیں بائیں، پھر انہوں نے 2 دھاگے رکھے تھے تاکہ پتہ چلے یہ علیہ بندہ ہے، شیطان کا ایجنٹ ہے، انگریزوں کا ایجنٹ. علیہ اللہ بکافن، کیا اللہ کافی نے اپنے بندے کو؟ سمراد محمد رسول اللہ لگایا ہے مرضیوں نے یہ وہاں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، اللہ کا ذکر ہوتا ہے
تو یہ جو ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر توحید بیان ہوتی ہے تو جو بے ایمان ہیں ان کے دلوں میں ویسے خشک جواز ہویا توحید تے جلے سرکاراں دے ذکر ہون نا، موسے فلانی سرکار سی شہر تے یاد نہیں، رسالہ بھی اس ویلے یاد نہیں، میں انہوں دی گل سنا رہے ہیں، مطلب تسی میرے تے کرو میں کر رہے، میں انہوں دی گل سنا رہا، میرے بیٹے دا کلاس فیل ہوئے، ان دے ماموں دے پتر نے گل سنائی ہے، رسالہ تے ویسے یاد نہیں، کوئی بندے سن پتہ نہیں ہندوستان دا کیڑا شہر سی، لکھنؤ سی کہ آگرہ، تے اتھو جناب وہ ڈبن لگے تے مر گئی تھی سبحان، بادشاہ کھل جا دیا نے سرکارہ دیاں گلاں سن کے فلانے نے مدد کی تھی تے فلانے نے قرآن کہہ رہا ہے، جب اللہ کی باتیں ہوں تو پھر جب میں کوئی سوئیاں پڑھیں دا بھی ادھر تو قدر پڑھیں دا بھی بعد اللہ اللہ وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب سرکاروں کی باتیں فلاں کی ہوں تو پھر جناب خوش ہوندے نہیں، کیا بات ہے جی، کیا یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جب میری بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ان کے دلوں کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے، اور جنہوں نے غلطیاں کر لی ہیں اللہ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے میرے وہ بندو جو غلطیاں کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا اللہ میرے تو گناہ بہت ہیں، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، صبح کے، شام کے، میرے بندے میری بندی تیرے گناہ جتنے بھی ہوں میری رحمت سے زیادہ نہیں، سچی توبہ کر میں گناہ معاف کر دوں۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں 3 شرطیں ہوں، پہلی بات گناہوں کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 اندر نہ کرنے کا عہد ہو، ہمالیہ پہاڑ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ یا اللہ اگر میں سچی توبہ کروں تو میرے تو سارے گناہ معاف کر دے گا، ہاں میرے بندے۔ یا اللہ پھر رمضان میں ہم وعدہ کرتے ہیں پیچھے لکیر پھیر دے، آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا، اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، آ جاؤ، تم ہی نہیں آئے۔ یا اللہ اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کرو، پھر ٹوٹ جائے پھر کرو، پھر ٹوٹ جائے پھر کرو، 70 دفعہ حدیث میں آتا ہے، 70 دفعہ بھی تجھ سے اگر کوئی گناہ ہو تو جب بھی توبہ کر سچی کر، حتیٰ کہ شیطان اکتا کے تیرا پیچھا چھوڑ جائے، این در گہے ماں در گہے نا امیدی نے 100 بار اگر توبہ شکستی بادا، میرے بندے میرا دربار کوئی مایوسی کا نہیں ہے، 100 دفعہ بھی تیری توبہ ٹوٹ گئی ہے تو آ جا، میں تیرا گناہ پھر بھی معاف کر دوں۔ یا اللہ معاف تو کر دے گا، لیکن وہ جو گناہ ہیں پچھلے وہ سارے میرے معاف ہو جائیں گے آگے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آگے کے لیے چال چلن درست کر لے میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں گا، دیکھی جائے گی، ابھی تو میں جوان ہوں، کر لینے ہیں، دیکھی جائے گی، اللہ بھی کہتا ہے پھر دیکھی جائے گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔